اخلاص اور ریا دونوں کیا ہوں ملی ہوئی. یہ تو ایک قسم ہے, اس کی پھر 3 قسمیں. ویسے ہر عمل کی 3 قسمیں نیت کے اعتبار سے. ایک خالصۃ لوجہ اللہ, ایک خالصۃ لوجہ الناس یا لوجہ الدنیا یا للدنیا. لوجہ الدنیا تو نہیں کہیں گے, للدنیا. یعنی ایک وہ عمل ہے جو خالص کس کے لیے ہو, اللہ کے لیے یا آخرت کے لیے. ایک وہ عمل ہے جو خالص کس کے لیے ہو, دنیا کے لیے. اور ایک وہ عمل ہے جس میں دین دنیا یعنی آخرت اور دنیا دونوں شامل ہو. تو جو عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, 100% مقبول. کیا خیال ہے بھائی؟ اسماعیل بھائی, اسماعیل پلیز, شکریہ. جو عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا وہ کیا ہوگا, مقبول. جو خالص دنیا کے لیے ہے مردود. اچھا, عمل سے کون سا عمل مراد ہے, اس کی یہ بھی بحث ابھی ہم کریں گے. جو خالص دنیا کے لیے وہ کیا ہے, مردود. اختلاف اس میں ہے کہ وہ عمل جو مشوب بالغیر ہے, شائبہ ہے اس میں ریا کا, مشوب بالریا. بعض دفعہ ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا اس میں دنیا کا تڑکا بھی لگا ہوا ہوتا ہے. یہی عمل دیکھ لو, اساتذہ مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں, اللہ کے لیے پڑھا رہے ہیں لیکن وظائف بھی ملتے ہیں, ظاہر ہے. تو نیت میں کیا ہوتا ہے, اس ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی مہینے کے بعد وظیفہ ملے گا جس سے گھر باہر چلے گا, نہیں ملے گا تو بیچارے روڈ پہ آ جائیں گے. کیا خیال ہے؟ قاری حضرات پڑھاتے ہیں, اللہ کے لیے پڑھا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وظیفہ. جہاد کرتے ہیں, مال غنیمت کا بھی نیت ہوتی ہے کہ وہ بھی لیں گے ہم. کیا خیال ہے؟ چھڑیں گے تھوڑی, جو بھی مجاہدین ہیں. فتح اور نصرت, جو لوگ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں, انڈیا پاکستان کی جنگ ہو جائے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو بہت سے لوگ کے دل میں صرف اللہ ہوگا لیکن بہت سے میں ہوگا اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن اگر فتح ملے گی تو دنیا میں بھی کیا ہوگی, بولتے کیوں نہیں بھائی, عزت ہوگی. کیا خیال ہے؟ مال غنیمت, اس سے ملک ترقی کرے گا, دنیاوی وسائل حاصل ہوں گے. آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہے, لیکن صحت اچھی ہوگی, کولیسٹرول لیول کم ہوگا, یہ چیز بھی آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے روزہ رکھنے میں. چلو یار اسی بہانے تھوڑے باریک ہو جائیں گے, پتلے ہو جائیں گے, تو یہ جذبہ بھی ہے. تو یہ وہ عمل ہے جس میں دنیا کیا ہو گئی ہے, شامل. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ عمل ہے جس میں اللہ کی رضا یا آخرت غالب ہو, دنیا مغلوب ہو. ایک وہ عمل ہے جس میں دنیا غالب ہو, آخرت مغلوب ہو. اور ایک وہ عمل ہے جس میں دونوں کیا ہوں, برابر, 50-50. تو وہ عمل جس میں اصل آخرت ہے, دنیا مغلوب ہے, وہ عمل عند اللہ مقبول ہے. یعنی اس میں محض دنیا کی جو ریاکاری تو نہیں کہہ سکتے آپ اس کو, دنیا شامل ہونے سے, دنیا کی نیت شامل ہونے سے پورا عمل مردود نہیں ہوگا. راجح قول یہ. اچھا, اس میں بھی 3 قول ہے, پہلے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر ذرا سی بھی ریا شامل ہو گئی یا دنیا شامل ہو گئی, ذرا سی بھی دنیا کی غرض شامل ہو گئی, تو پورا عمل کیا ہو جائے گا, باطل. یعنی آپ اگر مدرسے میں پڑھا رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں ذرا سا بھی یہ آ گیا کہ مجھے چونکہ وظیفہ ملتا ہے اس لیے پڑھا رہا ہوں, یہ ذرا سا بھی ہے, تو اس سے پورا عمل کیا ہو گیا, جہاد میں آپ جا رہے ہو, آپ کی لڑائی کی نیت ہے, لیکن آپ نے مالی غنیمت تھوڑا سا بھی آ گیا تو پورا جہاد کا ثواب کیا ہو گیا, برباد ہو گیا. یہ ایک قول ہے, لیکن یہ دلیل کے لحاظ سے مضبوط قول نہیں ہے. ان حضرات کے دلائل وہ نصوص ہیں جن میں آتا ہے کہ جن میں عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنے کی ترغیب ہے, جن میں ریاکاری کی مخالفت ہے کہ ریا کے ساتھ اللہ عمل کو مقبول نہیں کرتے. ان حضرات کے دلائل وہ نصوص ہیں جیسے جن میں آتا ہے نا جو خالص اللہ کے لیے عمل ہوتا ہے وہ مقبول ہے. مگر اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں قبولیت سے مراد اعلیٰ درجے کی قبولیت ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو حرام کا ایک نوالا کھا لے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی.
ثواب ملتا ہے، لیکن جو ثواب ملنا چاہیے اس درجے کا ثواب نہیں ملتا. اس طرح سے تمام نصوص جمع ہو جاتی ہیں آپس میں. سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا قول یہ ہے جو صحیح، دوسرا قول یہ ہے کہ عمل میں اگر تھوڑا سا بھی آخرت کی نیت ہوگی تو بھی وہ عمل، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ دوسرے کے مقابلے میں مبالغہ ہے، یعنی آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں لیکن تھوڑے سے بھی آخرت کی نیت ہوئی تو بھی عمل کا ثواب آپ کو ملے گا. تیسرا قول جو عادل ہے، جس سے تمام دلائل میں تطبیق ہو جاتی ہے، وہ یہ قول ہے کہ اگر غالب آخرت ہے تو عمل مقبول ہے، لیکن اس کا ثواب تھوڑا سا دنیا کی غرض شامل ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ کم. یعنی عمل مردود نہیں ہے. وہ آپ جہاد کر رہے ہو، اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، لیکن مال غنیمت بھی گریوی میں آ گیا دل میں، تو جہاد کا پورا پورا آپ کو ثواب ملے گا، مگر اتنا نہیں ملے گا جتنا اس آدمی کو ملتا ہے جس کی نیت میں ذرہ برابر بھی دنیا نہ ہو. اس کا ثواب اور زیادہ ہے. تو ثواب کے درجات ہیں، جتنی جتنی ریا شامل ہو، دنیا شامل ہوگی، اتنا اتنے ثواب میں کمی آتی چلی جائے گی. یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ دنیا کی غرض زیادہ ہو گئی اور آخرت کیا ہو گئی؟ کم. تو اب ثواب کیا ہو گیا؟ ختم. اب گناہ شروع ہو جائے گا. گناہ کب شروع ہوگا؟ عبادت میں اگر ریا کر رہے ہو یا ایسی چیز کو شامل کر رہے ہو جو حرام ہے. ریاکاری تو حرام ہے نا. جہاد میں اگر آپ مال غنیمت کو شامل کر رہے ہو تو گناہ نہیں ہوگا اس سے، لیکن جہاد کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ ختم. بشرطے کہ غنیمت کیا ہو؟ غنیمت کی غرض غالب ہو، اللہ کی رضا مغلوب. اور اگر ریا آ گئی ہے تو تھوڑی سی ریا آئی ہے تو پھر بھی مقبول ہے جہاد، لیکن ثواب کیا ہوگا؟ کم. اور اگر ریا غالب ہو گئی، غالب کیا ہے؟ ریا، تو ثواب یعنی غلبے کا اعتبار ہوگا. جیسے حلال و حرام مال جب مکس ہوتا ہے تو غالب جو ہوتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے نا. البتہ اگر ریا زیادہ ہے اور نیکی یعنی آخرت کی نیت کم ہے، اس میں آخرت کی غرض کم ہے، تو گناہ تو ہوگا مگر اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا اس شخص کو ہوگا جو 100% دنیا کو دکھانے کے لیے لڑ رہا ہے. یہ بہترین قول ہے. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. اللہ کہتے ہیں جو رائی کے برابر نیکی کرے گا میں اس کو بھی لاؤں گا، جو رائی کے برابر برائی کرے گا میں اس کو بھی لاؤں گا. اب اچھے عمل سے کسی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں ریا بھی شامل ہو گئی، تو بھائی جتنی ریا شامل ہوئی ہے اتنا گناہ ہوگا نا. اور جو جتنا اخلاص تھا، جتنی نیت اچھی تھی، وہ ضائع کیوں ہوگی؟ اس سے مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تھوڑے سے گناہ پہ تو گناہ دے رہا ہے، اور جو اس کی نیت جو اچھی تھی، آخرت کے لیے نیت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی اجر نہیں مل رہا، تو یہ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت لازم آئے گی. اور زیادہ تر لوگ دنیا میں ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو اچھا کام اچھی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں مگر اس میں دنیا بھی شامل ہوتی ہے، تو اس سے عمل مردود نہیں ہوتا. اس کی بہترین مثال قاری حضرات یا اساتذہ مشائخ جو مدرسوں میں وظیفہ لے کے پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی نیت میں غالب اگر اللہ کی رضا ہے تو وظائف لینے سے یا وظیفے کی طرف توجہ جانے سے ان کا عمل ضائع نہیں ہوگا. ہاں ایک استاذ ہے جو سرے سے وظیفہ لیتا ہی نہیں ہے اور ان کی نیت بھی نہیں ہے، تو ان کا عمل وہ زیادہ مقبول ہوگا عند اللہ. سمجھ رہے ہو؟ اچھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ وظیفہ لینا یا نہ لینا، اس میں یہ کہ اس کی نیت کیا ہے. بعض اساتذہ وظائف لیتے ہیں لیکن نیت پڑھانے سے یہ نہیں ہوتی، ان کو ملے نہ ملے انہوں نے پھر بھی تدریس کرنی ہے. لیتے اس لیے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اگر ہمارے جو مدارس میں اساتذہ مشائخ وظیفہ لینا بند کر دیں بہت سے حضرات، تو ان کے پاس کمانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، پھر ان کو درس و تدریس چھوڑنی پڑے گی. تو وہ اس لیے لے رہے ہوتے ہیں تاکہ قرآن و سنت کی تعلیم اور تدریس سے ان کا رشتہ جڑا رہے. تو ایسے لوگ اگر لے بھی رہے ہوں تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کی یہ عمل آخرت کے لیے کر رہے تھے مگر ان میں دنیا کی غرض شامل ہو گئی، یعنی ابھی بھی دنیا کی غرض شامل نہیں ہوئی ہے کیونکہ مجبوری میں لے رہے ہیں.
تو اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو باقاعدہ اس لیے پڑھا رہے ہوں کہ ہم پڑھا تو اللہ کے لیے رہے ہیں لیکن اس لیے بھی پڑھا رہے ہیں کہ ہمیں وظیفہ ملتا ہے. تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے. آپ رمضان کا روزہ رکھتے ہو, اصل مقصد ہے اللہ کا فرض ادا کرنا. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کی صحت بنانے کی نیت نہیں بھی ہوتی تو بھی آپ رکھتے, لیکن اس میں آپ کی نیت شامل ہو گئی کس کی؟ صحت بنانے. ڈاکٹر نے بھی ڈائٹنگ کا حکم دیا, آپ نے کہا چلو ایک تیر سے دو شکار, صحت بھی. تو اس نیت کی وجہ سے پورا روزہ آپ کا ثواب آپ کا ضائع نہیں ہوگا, کیونکہ اصل یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. کسی استاذ کو وظیفہ نہیں بھی ملے پھر بھی وہ کہتے ہیں میں پڑھاؤں گا پھر بھی, لیکن لوں گا وظیفہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے. سمجھتے ہو؟ جو قاری حضرات پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو, وہ اصل اللہ ہی کے لیے ہے. تو اس میں اگر ان کی نیت میں کھوٹ شامل ہو جائے تو اس کھوٹ کی وجہ سے پورا عمل ضائع نہیں ہوتا. یہ بہت اہم بحث ہے, چونکہ بہت سے لوگ وہمی ہیں, وہ پھر ان کو ریا کے وہم آتا رہتا ہے اور کہتے ہیں یار ہماری تو یہ بھی نیت ہے تو عمل ہی ضائع ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ صحابہ کرام کو جہاد میں ترغیب دیا کرتے تھے, یہ کہہ کے من قتل قتیلا فلہ سلبہ, جس نے کسی کو قتل کیا تو سارا سامان جو اس کے پاس ہوگا یہ قاتل کا ہو جائے گا. تو صحابہ کو ایک موٹیویشن ملتی تھی, ہاں بھائی زبردست, آخرت تو مل ہی رہی ہے, ساتھ میں غریبی میں دنیا بھی ملے گی. تو اس سے ان کا عمل ضائع نہیں ہو, اس سے موٹیویشن ملتی ہے. تو اسی طرح جو طلبہ کو انعامات دیے جاتے ہیں پڑھائی پہ کہ بھائی جو طالب علم پہلے نمبر سے پاس ہوگا اس کو یہ انعام دیا جائے گا, تو ایک دم ایک موٹیویشن ملتی ہے نا. تو شیطان صوفی قسم کے طلبہ کے دل میں ڈالتا ہے کہ اب تو تیرے دل میں کس کی لالچ آ گئی؟ انعام کی لالچ. اب انعام کی لالچ میں پڑھ رہا ہے, اللہ کی رضا تو ہے نہیں. تو یہ شیطان کی طرف سے غلط فہمی ہے, اس لیے کہ اصل تو یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے لیے پڑھنے کے لیے. تو اس میں اگر انعام شامل ہو گیا تو اس کے شامل ہونے سے پورا عمل ضائع نہیں ہوگا, کیونکہ بیسک وجہ کیا ہے؟ اللہ ہے, اللہ کے لیے پڑھنے. تو ایک موٹیویشن مل رہی ہے اس سے. تو یہ جائز بھی ہے, اس کی شریعت میں ترغیب بھی ہے, نبی سے ثابت بھی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ بلکہ بعض لوگ اخلاص کے اس درجے پر ہوتے ہیں کہ وہ انعام حاصل کرنے کی کوشش بھی اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, یعنی انعام برائے انعام بھی مقصد نہیں ہوتا. یعنی وہ کہتے ہیں چونکہ یہ بڑوں کی طرف سے موٹیویشن ہے تو اس میں ان کا ہدیہ لینا, یہ جیسے اس کی بالکل ایسے مثال ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ کا پیالہ میں سے دودھ پیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ہمیشہ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے, تو اپنا جھوٹا آپ نے دائیں طرف ایک نوجوان بیٹھا تھا, بائیں طرف حضرت ابو بکر بیٹھے تھے. آپ چاہتے تھے حضرت ابو بکر کو پہلے پلائیں, لیکن آپ نے شروع کہاں سے کیا؟ کیونکہ سنت ہے. تو آپ نے ان سے پوچھا, دائیں والے صحابی سے, نوجوان تھے, کہ کیا مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں اپنا جھوٹا پہلے ابو بکر کو پلا دوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لن اوثر علی, الفاظ پورے ذہن میں نہیں آ رہے, علی سوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا, کہ میں نبی کے جھوٹے پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. اب دیکھو یہ دودھ تو ہے, ہر آدمی چاہتا ہے مجھے پہلے ملے, لیکن یہاں صحابی جو پہلے دودھ پینا چاہ رہے ہیں اس میں دنیاوی غرض مراد نہیں تھی, بلکہ نبی سے محبت کا اظہار, کہ نبی کا جھوٹا پینے کا موقع ملے میں کسی اور کو کیسے پرمیشن دے دوں بھائی. اب کوئی یہ کہ معاذ اللہ یہ دودھ کی ہوس ہے ان کے دل میں, ان سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی, تو یہ کمنٹ غلط ہوں گے. یہاں اپنی خواہش بھی پوری کی جا رہی ہے, تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو بعض اساتذہ جو ہمارے مشائخ میں گزرے ہیں, جو مدرسوں سے تنخواہیں وظائف لیتے تھے, ان کی ایک نیت یہ بھی ہوتی تھی کہ اگر ہم یہ وظیفہ نہیں لیں گے تو ہمیں دین کا کام چھوڑنا پڑے گا. تو یہ لینا بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, تاکہ ہم دل جمعی سے. تو یہ پھر یہ 100% اخلاص ہے. اور بعض کے دل میں لالچ آ سکتی ہے کہ یار تھوڑے پیسے ویسے روکڑا بھی مل جائے تو کیا جا رہا ہے, ان کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا غالب نیت کیا ہے. غالب نیت اگر اللہ کی رضا ہے, درمیان میں دنیا بھی آ رہی ہے, تو غالب کی وجہ سے عمل مقبول ہوگا. اور اگر دنیا غالب ہے, جیسے عموماً اکثر یونیورسٹیوں میں, سب کی بات نہیں ہے, اکثر یونیورسٹیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو مذہبی اسکالر پڑھا رہے ہوتے ہیں, تنخواہ اصل مقصد ہوتی ہے اور دین کی خدمت ضمناً ہوتی ہے. تو اصل دیکھا جائے گا کہ اصل آپ کی نیت کیا ہے, اور یہ اللہ اور بندہ ہی جانتا ہے, عام آدمی اس پر مطلع نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو بات؟
یہی مسئلہ سرٹیفکیٹ میں ہوتا ہے کہ ہمیں سند ملے گی, ہماری ایک ویلیو ہوگی. تو اس ویلیو میں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ جناب ہمارے پاس ایک سند ہوگی, ویلیو ہوگی, تو ہم دین کا کام زیادہ کر سکیں گے, تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے. لیکن اس میں آپ کی نیت یہ ویلیو ہوگی تو ذرا عزت بھی ہوگی, معاشرے میں پتہ لگے گا پڑھا لکھا آدمی ہے, تھوڑا سا کالر اوپر کر کے گھومیں گے تو یہ دنیا شامل ہو رہی ہے اس میں. تو اب دیکھا جائے گا اصل نیت اگر یہی تھی تو یہ عمل آپ کا پڑھائی کا سارا مردود ہو گیا, اور اگر یہ ضمناً شامل ہوئی ہے تو اصل عمل عند اللہ مقبول ہے, مگر ثواب میں تھوڑی سی کمی ہو. سمجھتے ہو دغا دکنا. اس بارے میں ایک اور بحث بہت اہم ہے, ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار نیت پر ہے, قبولیت کا مدار, اس سے کون سے عمل مراد ہیں؟ ہر عمل اس میں داخل نہیں ہے, یعنی ہر عمل کی قبولیت کا مدار نیت پر نہیں ہے, بلکہ اعمال کی دیر آر تھری ٹائپس آف اعمال, دیر آر تھری ٹائپس آف اعمال. ایک ہے جو خالصتاً عبادت ہیں, طاعت ہیں, نیکی ہیں, عبادت جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے نا. ایک وہ اعمال ہیں جو مباحات میں آتے ہیں, نہ ان کا کرنا واجب نہ ان کا چھوڑنا واجب, خالص مباح کام جو بذات خود عبادت نہیں ہے, کھانا پینا, چلنا, گپ شپ لگانا, ورزش کرنا, صحیح ہے نا. ایک شہر سے دوسرے شہر شفٹ ہو جانا, ہجرت میں یہی ہوتا ہے نا, آپ ایک علاقہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ دوسرے علاقے. تو ہجرت بذات خود کیا ہے؟ مباح عمل ہے. تیسرا وہ عمل ہے جو گناہ ہے, خالص ناجائز حرام ہے. تو جو کام ناجائز اور حرام ہیں ان میں نیت سے وہ اچھے نہیں بن جاتے, کتنی اچھی نیت ہو. ایک آدمی شراب پی رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس سے میرا دماغ ریلیکس ہوگا تو میں اللہ کی عبادت زیادہ اچھے طریقے سے کر سکوں گا. ایک آدمی کسی شرابی کو تبلیغ کرنے کے لیے جاتے, بہت اہم موضوع ہے آج کل, اس کے بھی عمل نہیں ہو رہا. ایک آدمی شراب خانے جاتا ہے دین کی دعوت دینے کے لیے, شرابی کہتے ہیں ہم تمہاری بات اس شرط پہ سنیں گے کہ ایک گھونٹ تم بھی پیو. اب آپ کہتے ہو کہ یار اگر میں نے گھونٹ نہیں پیا تو یہ مجھے شراب خانے سے نکال دیں گے, میری بات نہیں سنیں گے اور یہ ہمیشہ شراب میں رہیں گے اور بالآخر جہنم میں جائیں گے. تو اگر میں ایک گھونٹ پی لوں اور اس کی وجہ سے ان کا دل نرم ہو جائے اور یہ میری بات سننے پر آمادہ ہو جائیں تو اس کی وجہ سے, اور ایک گھونٹ سے مجھے تو نشہ بھی نہیں آئے گا اور عادت بھی نہیں پڑے گی اور میں مضبوط آدمی بھی ہوں, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا یہ درجنوں اور سینکڑوں لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. یہ ہوتا ہے نا لاجک, آج کل ٹیکنیکل قسم کی لاجکس لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے کہ ایک گھونٹ سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا, نہ مجھے نشہ چڑھے گا. لیکن یہ کہ اتنے لوگ, پھر ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں اپر لیول کے, اور پھر یہ آگے 10 کو تبلیغ کریں گے, پھر تو ایسے تو آدھے ملک کے آدھے شرابی جہنم سے بچ جائیں گے. آپ کو 100% یقین بھی ہو کہ بچ جائیں گے, نیت کتنی اچھی ہے آپ کی, مگر آپ کے لیے ایک گھونٹ پینا اس بیس پر حلال نہیں ہے, کیونکہ یہ معصیت ہے, گناہ ہے. اس میں آپ کتنی اچھی نیت کر لیں, کتنے اچھے لیبل لگا لیں, کسی اچھی نیت کی وجہ سے جو گناہ ہے وہ حلال نہیں ہوتا. سمجھتے ہو؟ اسی طرح یاد رکھو جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے یا نہیں ہے؟ توریہ کرنے کی شریعت میں بعض مواقع پر اجازت ہے. تبلیغ کی نیت سے بھی آپ توریہ کر سکتے ہیں. گول مول بات, ایک دم کلیئر کٹ بات کرنے سے بعض دفعہ سامنے والا بدک جاتا ہے. لیکن سفید شریعت کو بدل دینا, آپ کسی فنکار, اداکار یا کسی لبرل آدمی کو دین کے قریب لانے کے لیے شریعت کے احکام ہی کو گھمانا شروع کر دو کہ تاکہ یہ لوگ دین کے قریب آ جائیں. جیسے لبرل طبقے کو آپ دین پر لانے کے لیے بولو کہ یار داڑھی چھوٹی رکھنا بھی جائز ہے, بڑی رکھنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے, تاکہ لبرل لوگوں کو جو داڑھی سے ایک وحشت ہے کم از کم اس بہانے دین کے قریب تو آ جائیں گے نا. اس کی آپ کو پرمیشن بولو نا نہیں ہے, کیونکہ یہ غلط مسئلہ ہو گیا نا, تو حرام ہے, معصیت ہے. اعفوا اللحا وقصوا الشوارب حدیث میں آتا ہے داڑھی بڑھاؤ, بخاری مسلم کی متفقون علیہ صحیح احادیث ہیں, تمام آسمانی مذاہب اس پر متفق ہیں. تو اب آپ یوں تو کر سکتے ہو کہ یہ مسئلہ بیان ہی نہ کرو. آپ ہر مسئلہ ہر جگہ بیان کرنے کا نہیں ہوتا. لبرل لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے کہ پہلے یار نہیں نماز روزے پر آ جائیں, داڑھی کے مسئلے بعد میں, ابھی اتنا ان کا مینٹل لیول نہیں ہے نا, ان کے لیول سے اوپر کی بات ہو جائے گی. وہ نماز نہیں پڑھ رہا, وہ اسلام کو برا بلا کہہ رہے, ایک دم داڑھی سے شروع کر دیں ہم, کیا خیال ہے؟ تو خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ سے آ کے پوچھے تو آپ جواب میں کہو کہ جی
دین کے قریب کرنے کے لیے ہاں بھائی کوئی اسلام میں اتنی ضروری نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے, اسلام میں داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بھی آج کل مبلغین میں بہت بیماری بڑی پھیل گئی ہے. دین کی تبلیغ کے لیے, لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے معصیت کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری نیت اچھی تھی. سمجھتے ہو؟ ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بذات خود معصیت نہیں ہیں, بلکہ معصیت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے ان کو برا کہا جاتا ہے. تو ایسی چیزوں میں گنجائش نکالی جا سکتی ہے. سمجھتے ہو؟ جیسے مخلوط ماحول میں جانا, یہ بذات خود گناہ نہیں ہے. یہ اس لیے گناہ ہے کہ یہ گناہ, یہ بے حیائی کو پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے یہ چیز. تو مخلوط ماحول میں کوئی جا رہا ہے اچھی نیت کے ساتھ کہ میں وہاں جا کے ان کو سمجھاؤں گا, تو پھر ٹھیک ہے, کیونکہ نہ وہ بدنظری کر رہا ہے, نہ وہ زنا کر رہا ہے, نہ کچھ اور غلط کر رہا ہے, ایک ذریعہ کو وہ استعمال کر رہا ہے, تو اس میں گنجائش کا پہلو نکلتا ہے. لیکن عین معصیت کی قطعاً کسی صورت میں اجازت نہیں ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں, اسلام کے جو کچھ احکام تو ہم بھی پھر ایمان لے آئیں گے. تو قرآن نے کہہ دیا کہ آپ کو کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں ہے, تبدیلی کی اجازت. ایسا کمپرومائز کہ دین میں تبدیلی ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں جو ذرائع ہیں جو بذات خود مقصود نہیں ہیں ان میں بہت زیادہ لچک ہونی چاہیے. تو گناہ میں نیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اچھی نیت سے گناہ جائز نہیں ہو جاتا. سمجھتے ہو؟ دوسری بات, یہ آج کل لبرل لوگوں کو دین کے فنکار اداکار اور لبرل طبقے کو دین کے قریب لانے کے لیے نا بہت سارے گھمانا شروع کر دیا. ہم مذہبی اسکالرز نے بہت دائیں بائیں چیزیں, اور پھر ان کا مجمع بھی بڑھ جاتا ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں. دیکھو مولویوں کے پاس 4 آدمی بیٹھتے ہیں, ہمارے پاس 4 کروڑ لوگ بیٹھتے ہیں, کیونکہ مولویوں کی باتیں بہت سخت ہوتی ہیں. بھائی باتیں سخت یا نرم کی بات نہیں ہے, صحیح ہوتی ہیں یا غلط ہوتی ہیں. صحیح ہوتی ہیں تو 4 آدمی آ جائیں ٹھیک ہے, غلط ہوتی ہیں تو 4 ارب کو بھی اکٹھا کر لو گے, آخرت میں عمل آپ کا مقبول نہیں ہوگا. نوح علیہ السلام صحیح باتیں کرتے رہے, 950 سال میں 40 آدمی آپ کے ہم نوا بنے ہیں بس, لیکن کامیاب ہو گئے ان 40 آدمیوں کے ساتھ. اور اگر وہ لچک رکھ لیتے, چلو یار تمہارے 2-4 بت کو میں مان لیتا ہوں, تم میرے کہنے سے 4-5 ختم کر دو, 4-5 ہم تمہارے مان لیتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ شراب چھوڑنا صحابہ کے لیے کتنا مشکل عمل تھا, لیکن اسلام نے کہا کہ حرام, بس پابندی لگ گئی. اچھا ایک تو یہ بحث ہے. دوسرا وہ عمل ہوتے ہیں جو خالص طاعات ہوتی ہیں. تو طاعات جو خالص عبادتیں ہیں ان کو ریا کے خوف سے چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. جیسے گناہ اخلاص کی نیت کے ساتھ, اچھی جذبے کے ساتھ کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو طاعات میں جو فرائض اور واجبات عبادتیں ہیں ان میں اگر 100% بھی ریا ہو تو بھی ان کو ریا کی خوف سے چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے, بلکہ ریا کی اصلاح ضروری ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بعض دفعہ ادھر مبالغہ ہوتا ہے, ابے بھائی ادھر توجہ رکھو. بعض دفعہ مبالغہ اس جانب ہوتا ہے. وہ کس طرح مبالغہ ہوتا ہے کہ گناہ کو بھی اچھی نیت سے کر لیا جاتا ہے کہ ہماری نیت اچھی ہے. بعض دفعہ ادھر مبالغہ ہوتا ہے, اچھے کام کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہماری نیت اچھی نہیں ہے. تو اگر وہ کام ضروری ہے, فرض واجب کے درجے میں ہے, تو ایسی صورت میں اس عمل کو نہیں چھوڑا جائے گا چاہے اس میں ریاکاری ہو, بلکہ ریا کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی. جیسے رمضان کا روزہ فرض ہے, آپ رکھتے نہیں ہو, لیکن آج آپ کو خیال آ گیا آج میں رکھتا ہوں. محلے میں ایک صاحب آئے ہوئے ہیں, وہ روزے داروں کو بڑا پسند کرتے ہیں اور بڑا نوازتے ہیں ان کو. افطاری ان کے ہاں بہت ٹائٹ ہوتی ہے, سحری کا بھی بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے. اس نیت سے آپ نے روزہ رکھ لیا تو ایک دم آپ کے دل میں آئے گا یار آج کبھی زندگی میں رکھا نہیں ہے, لیکن آج تو میری نیت ٹھیک نہیں ہے تو چھوڑ دو روزہ. نا 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 نا, کسی بھی نیت سے رکھو, فرض ہے بہرحال. بولتے کیوں نہیں؟ رکھنا پڑے گا. ہاں نیت کو درست کرنے کی کوشش کرے انسان کہ یار تجھے شرم آنی چاہیے, زندگی میں تو کبھی رکھا نہیں, اور آج کباب کھانے کے لیے افطاری اچھی ملے گی یا واہ واہ ہو جائے گی, بلے بلے ہو جائے گی, یا لوگ کیا بولیں گے, شرم آ رہی ہے روزہ چھوڑتے ہوئے, تو کوئی بات نہیں, پھر بھی آپ کو رکھنا پڑے گا. ہاں اس ریا کا علاج کرو آپ کہ اپنی نیت کو کیا کرو,